السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حجاب اور اس کی اہمیت۔ حجاب سے مراد ہے ہیڈ کورنگ، یعنی جس کو ہم عام عرف میں دوپٹہ، چادر یا اسکارف کہا کرتے ہیں، تو اسے حجاب کہا گیا ہے۔ اور دین اسلام میں ایک ڈریس کوڈ ہے خواتین کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو نظام حیات عطا کیا کہ کس طرح سے خواتین معاشرے میں رہیں گی، کیسے مرد حضرات رہیں گے، ان کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا، خواتین کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا۔ تو خواتین جب گھروں سے باہر نکلیں کیا پروٹوکول ہونا چاہیے، کیا مینرز ہونے چاہیے، اسے ہم حجاب کہتے ہیں۔ اور سورہ نور میں، سورہ احزاب میں خصوصی طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ جب مسلم خواتین اپنے گھروں سے نکلا کریں تو بڑی چادریں، جس کو جلابیب کہا گیا ہے، بڑی چادر۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، کوئی برقعے کا اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا، گاؤنز جو ہم پہنتے ہیں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ بڑی چادر جو ہیڈ ٹو ٹو آلموسٹ جا رہی ہوتی تھی، ایک بڑی چادر لپیٹ لی جاتی تھی، اور پرٹیکولرلی کہا گیا کہ اپنے سینوں کو کور کر کے رکھیں اور اپنے سروں پر ایک اس کا کونا لٹکا لیا کریں۔ اسے ہم کہتے ہیں حجاب، اور یہ پہچان ہے، یہ ڈگنیٹی ہے، یہ گریس ہے مسلم خواتین کی۔ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صدیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب شاید ہمارا ذہن حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں دے دیا گیا، ہم سمجھتے ہیں حجاب کہتے ہیں فیس ویل کو۔ فیس ویل کا تو قرآن پاک میں چہرے کو چھپانے کا، چہرے پر کور کرنے کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ میری بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بری لگے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھے کفر کے فتوے بھی دے دیں، لیکن کلیئرلی اس بات کو یاد رکھیے کہ چہرے کو چھپانے کا اسلام میں، قرآن میں، کسی حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب خاتون بالغ ہو جائیں تو اس کے اور اس کے سوا انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کور کریں، یعنی چہرے کے سوا پورا جسم اپنا چھپانا، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اگر آپ اس کو حجاب کہتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ اگر بلا وجہ، بغیر کسی عذر کے، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجبوری آپ کی نہیں ہے اور پھر بھی آپ حجاب نہیں کرتے، بھئی یہاں لوگ ماڈرن نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ ویسٹرنائزڈ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سوسائٹی میں شاید موو کرنے کے لیے اس کلچر کو اپنانا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی رکاوٹ ایسی جو اس کو شریعت سے روکے، اگر اس کی جان کو اس سے خطرہ ہے، اگر اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے نہیں، وہ کسی جگہ موو نہیں کر سکتا، ہجرت نہیں کر سکتا، تو اور بات ہے۔ ادروائز اپنے جسم کو ماڈریٹ لباس سے چھپانا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہی حجاب ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دیکھیے یہ آج کے لیے نہیں ہے اور نہ یہ اس دور کے لیے تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جہاں جہاں کہیں کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسے سرکمسٹانسز میں پڑھنے سے ہمیں آلریڈی بچائے گئے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ خیال یہ رکھیے کہ جو بھی نامحرم ہیں، ایک جنرل اوور اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی قانونی رشتہ نہیں ہے، ان سے اپنا ستر چھپانا۔ اور ستر عورت جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابن قیم، دیگر بڑے بڑے علماء کرام، حتیٰ کہ اگر محدثین کرام سے اوپر ہم چلے جائیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی بیان فرماتے ہیں کہ عورت جس کو کہا جاتا ہے نا، یعنی ستر، جو ستر عورت ہے وہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا اپنے جسم کو خواتین چھپائیں جب گھروں سے باہر نکلیں نامحرموں سے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باقی گھر میں والد، شوہر، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، یا ایک ہمارے ہاں بڑی آسان سی ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جن سے آپ کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا لائف میں، یعنی جن سے نکاح کی حرمت ہے، وہ سب آپ کے محرم ہیں۔ اس کے سوا شوہر قانونی طور پر ظاہر ہے کہ آپ کا ایک تعلق ان سے ہے، سسر، ان سے رعایت ہے ان معاملات میں کہ آپ اپنا سر ان کے سامنے ڈھک کر رکھیں۔ یہ بعض لوگ سمجھتے نہیں، ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں سسر کے اور بھانجے بھتیجوں کے، لیکن سر کو ان کے سامنے بھی کور کرنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔
صرف آپ کے جو نامحرم ہیں یا خاص طور پر جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون کس نیت کا ہے، کس کی آنکھ کیسی ہے، کس کا ارادہ کیسا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا ہی اس میں بہتر ہے۔ دیکھیے اگین وہی والی بات ہے، اگر تو فیس کورنگ کا ایشو ہے، بہت سے ممالک آلموسٹ 13-14 کنٹریز اس وقت ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے فیس کورنگ کو بین کر دیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے، جو تو تقویٰ کی سبب جو بہنیں ہماری مسلم خواتین چہرے کو چھپانا چاہتی ہیں تو بالکل اچھی بات ہے، چہرہ چھپائیں۔ ان کو نوکری کی وجہ سے جبکہ وہ چہرے کو چھپایا کرتی تھیں، اس لیے کہ ہمیں ملازمت نہیں ملے گی، اپنے چہرے کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن جنرلی اگر آپ بات کریں تو جو خواتین چہرے کو نہیں چھپاتی اور ان کو کوئی فورس کر رہا ہے، اب اکثر ہمیں کہا جاتا ہے تبلیغ کرتی ہیں چہرہ نہیں چھپاتی، علم کتنا ہے آپ کو دین کا، کتنا آپ نے جانا؟ اور ہماری بس بد نصیبی، جیسے میں نے آپ سے کہا، عرب میں یہ ٹرینڈ تھا کہ نقاب کا یہ جو چہرے کو چھپانا، یہ مجھے ایک روایت دکھا دیں کوئی خاتون آئی اور نقاب پوش تھی، مگر میں آپ کو ایسی 50 روایات دکھا سکتی ہوں جس میں لکھا ہوا ہے مرد آیا اور نقاب پوش تھا، ایسی ہزاروں آپ کو میں ایگزامپل دے سکتی ہوں، مرد چہروں کو چھپایا کرتے تھے۔ اور یہ خواتین کا چہرہ چھپانا تو 19ویں صدی سے یہ شروع ہوا معاملہ، اور سیاسی زیادہ تھا، مذہبی کم تھا۔ آج ہمیں ایسا کچھ بتا دیا گیا ہے کہ جب میں کسی سے بات کرتی ہوں وہ جی شرعی پردہ کرتی ہیں، ہمارے یہاں شرعی پردہ کہتے ہیں چہرے کو چھپانے کو، جبکہ یہ جو میں نے کیا ہوا ہے یہ شرعی پردہ ہے۔ I really don't mind اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتے، شرعی پردہ وہ ہے جتنا نماز میں ہے، باقی ویل اینڈ گڈ اگر آپ چہرہ بھی چھپا لیں، اور اس سے بھی اچھا آپ گھر سے ہی نہ نکلیں، بیسٹ آئیڈیا تو یہی ہے، کیونکہ آپ گھر سے نکلیں گے تو پھر مسئلے مسائل تو کریٹ ہوں گے ہی، تو پھر سارا بلیم آپ ہی کے اوپر آ جائے گا کہ خواتین نہ نکلتی تو نہ مسئلے ہوتے، ہوتا ہے نا ایسے واقعات، جب خواتین کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نہ نکلتی گھر سے تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ملازمت کی یا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے آپ اگر پردہ کرتی تھیں تو آپ کو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ نے رزق دینا ہے، وہ نوکری نہیں تو کوئی اور نوکری آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہم چہرہ چھپاتے ہیں، لیکن کچھ کنٹریز کے اپنے لاز ہیں، ان کی اپنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ قانونی کچھ معاملات بھی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز نے، یہ بڑے اسکالر میں یوٹیوبرز کو نہیں کہتی، یا جو 4-6 کتابیں جنہوں نے لکھ دی، نہیں، بلکہ جنہوں نے محدثین اور ریسرچ اسکالر جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں وقف کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ ریفرنس لیتے ہیں کہ خرید و فروخت کے اور دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایویڈنس مل سکے۔ تو اگر تو صرف چہرہ نہ چھپانے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رکاوٹ ہے پردے میں، تب تو آپ چہرہ مت چھپائیے، اتنی اجازت تو اتنا الا ما ظہر منہا کی آیت سے تو رخصت اتنی قرآن پاک میں آپ کو مل ہی رہی ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی بہن نقاب لگاتی ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہی اور وہ نقاب اتار دیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں۔